السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمر شاہدی پروڈکشن۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ہی سراپا اعجاز ہے اور تخلیق عالم سے وفات تک آپ کے نور مقدس یا ذات پاک کے ہزارہ معجزات حکم میں آئے اور آتے رہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ قرآن کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ اگر تمام جنات و انسان مجتمع ہو کر اس معجزہ کی نظیر پیدا کرنا چاہیں تو قیامت تک پیدا نہ کر سکیں اور سر مار کر بیٹھے رہیں۔ یہ معجزہ اسلام کی صداقت کی کھلی نشانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے، اس لیے یہ معجزہ تا قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم نے اپنے منکروں کو جو چیلنج روز اول کیے تھے وہ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایسے فصیح و بلیغ شاعر زباں موجود تھے جن کا کلام سونے کے حروف سے لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس کتاب کی ایک سورت یا ایک رکوع کی مثل تو کیا لکھ سکتے تھے، ایک آیت کی مقدار بھی نہ لکھ سکے اور عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ جن بے وقوفوں نے قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی وہ اپنے منہ کی کھا کر بیٹھ گئے۔ اس کتاب میں اس قسم کی مثال و تحریر کرنا کتاب حضا کی شان کے خلاف ہے۔ اس قرآنی کلام کے مقابلے میں جن مدعیان نے نبوت کے مقابلہ کی کوشش، وہ ایک ایسی مذموم کوشش تھی جس کا ذکر بھی ذوق سلیم کے لیے ناخوشگوار ہے۔ اگر جھوٹے مدعیان نبوت کے کلام کو سامنے رکھ کر نظر ڈالی جائے تو بلا شبہ معلوم ہوگا کہ یہ آسمانی کتاب تو کیا بدترین قسم کا فحش کلام ہے جو جنسیات کے غیر مذہب موضوع کے مطابق ہے۔ عربی زبان کے ہر ماہر عہد صحابہ و تابعین و ابعاد میں بھی تھے اور اب بھی بڑے بڑے فصحاء، ادبا اور مقرر اور قادر الکلام شاعر موجود ہیں۔ پورے 1400 برس گزر گئے مگر کوئی شخص بھی قرآن جیسی ایک آیت نہ لکھ سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص قرآن جس قدر عربی زبان کا ماہر ہے اسی قدر اس پر قرآن کا رعب اثر انداز ہے اور قرآن کا یہ صحیح دعویٰ ہے۔ اے رسول، سب سے کہہ دو کہ اگر سب انسان اور تمام جن مجتمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد اور اعانت بھی کریں اور پھر اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے۔ قرآن کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی ضرور فرمائیں گے۔ اس دعویٰ کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کتب سابقہ کے حالات پر ایک نظر ڈالی جائے۔ ہندوستان میں سب سے قدیم کتاب وید مانی جاتی ہے۔ ہندوستان کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ وید کی تعداد 3 ہے یا 4۔ موجودہ زمانے کے ہندوتو 4 ویدوں کے قائل ہیں مگر منوجی مہاراج کی سمرتی میں صرف 3 ویدوں کا ذکر موجود ہے، چوتھے کا نہیں۔ اور دنیائے درشن کے مصنف نے جس کا شاستر ہندوؤں کے 6 شاستروں میں سے ایک ہے لکھا کہ وید کلام انسانی ہے۔ 6 شاستروں کو آریہ سماجی اور سناتن دھرمی متفقہ طور پر مانتے ہیں۔ جینی لوگ وید کے ایک حرف کو بھی صحیح نہیں مانتے ہیں اور نہ اس کو آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس مختصر بیان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حفاظت خداوندی مندرجہ بالا کتاب میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہی۔ ہر ایک کتاب کے وجود یا اس کے اجزاء پر شک، گمان، ظنون و وہم کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ قدرت نے نہ ان کتابوں کی حفاظت کی، نہ وہ زبانیں اور نہ ان کی لغت ہی باقی رہی جن میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھی یا لکھی گئی تھی۔ اب کتب سماویہ سابقہ کے مقابلے میں قرآن کی حفاظت خداوندی کا اندازہ کرو۔ قرآن کریم کا ایک زبر زیر پیش پورے یقین کے ساتھ مشرق سے مغرب تک موجود ہے اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں۔ عام طور پر قرآن مجید کی صورتیں، رکوع اور آیاتوں وغیرہ کے متعلق اعداد و شمار ہر ایک قرآن مجید میں درج ہوتے ہیں۔